تخت تو تھلے اتریا، خط کھولیا، اس دا مضمون پڑھیا۔ چونکہ عیسائی بادشاہ سی، کملی والے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال بھی گلاں کیتیاں سن کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہیں نے، اللہ دے بندے اور رسول نے۔ تے چاہیے تو یہ سی کہ عیسائی جو اپنے نبی نو خدا دا بیٹا مندے نے، اس خط نو تو پڑھ کے اگ لگ جانی چاہیے سی، مگر ایسا نہیں ہویا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اسلام دا اعلان بھی کر دیتا، اور حضور نو اس نے آپ دے خط دا جواب لکھیا۔ او میں جواب تانوں سنانا ہے، باقاعدہ متن سنانا ہے، عربی الفاظ سنانے، پھر ترجمہ بھی کرنا۔ اس نے جواب وچ لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الی محمد رسول اللہ۔ خط آ رہا ہے، جوابی خط آ رہا ہے نجاشی دی طرفوں، الی محمد رسول اللہ من النجاشی الاصحم، نجاشی اصحم نجاشی دی طرفوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ایک خط ہے۔ خط دا مضمون سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا اے اللہ دے رسول تواڈے تے سلام ہوئے، سلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس اللہ دی طرفوں تواڈے تے سلامتیاں ہون، رحمتاں تے برکتاں ہون، جس دے سوا اور کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ من اللہ الذی لا الہ الا ہو الذی ہدانی الی الاسلام، او اللہ جس نے مینوں اسلام دی طرف ہدایت دیتی ہے نا، جس نے مینوں اسلام دی طرف مائل کیتا ہے تے رہنمائی دیتی ہے تے ہدایت دیتی ہے، جس دے سوا اور کوئی عبادت دے لائق نہیں، اس اللہ دی طرفوں اے اللہ دے رسول تواڈے اوتے سلامتی بھی ہوے، اللہ دی رحمت بھی ہوے اور اس دیاں برکتاں بھی ہون۔ اگے جا کے کی لکھیا، جی خط چل رہا ہے، اما بعد فقد بلغنی کتابک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول میرے کول تہاڈا خط پہنچیا ہے، فی ما ذکرت من امر عیسیٰ، جڑا خط تہاڈے والوں میرے کول پہنچیا ہے اس دے وچ تساں عیسیٰ علیہ السلام دے بارے گفتگو فرمائی۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تے کہندا ہے مینوں قسم ہے زمین و آسمان دے رب دی، ان عیسیٰ ما یزید علی ما ذکرت شفروقا، شفروق کہندے نے ایک ذرے نو، شفروق دا معنی ایک چھوٹا جہا ذرہ، حضور جیڑا تسی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ذکر کیتا ہے نا اپنے خط وچ، آسمان تے زمین دے رب دی قسم ہے جو آپ نے فرمایا ہے نا اس تو ود کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں نے۔ کیوں پھر انہیں غصہ کیتا جدو حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہیں نے بلکہ اللہ دے بندے تے رسول نے؟ غصہ کیتا، انہوں نے کہا بالکل سرکار جو فرمایا ہے نا، بس جو شانہ تساں عیسیٰ علیہ السلام دیاں بیان کر چھڑیاں نے انہاں تو ود کے ایک ذرہ بھی عیسیٰ علیہ السلام زیادہ نہیں نے۔ انہو کما قلتا، عیسیٰ علیہ السلام اوویں ہی نے جیویں تساں فرمایا ہے۔ وقد عرفنا ما بعثت به الینا، تے اساں اس چیز نو اس دین نو جس دی طرف جو لے کے تسی آئے اسی اس نو پہچان لیا ہے۔
فاشہد انک رسول اللہ، تے میں گواہی دینا کہ بے شک تسی اللہ دے رسول ہو، صادقاً سچے ہو، مصدقاً تصدیق کرنے والے ہو، وقد بایعتک تے سونیا میں تیری بیعت کرنا۔ بیعت دا معنی کی ہوندا ہے؟ وک جانا۔ بیعت دا معنی ہے وک جانا، سونیا میں تیرے تو وک گیا، میں تیری قد بایعتک، میں آپ دی بھی بیعت کرنا، وبایعت ابن عمک، تے ایتھے تواڈے چاچے دے پتر چچا زاد بھائی جعفر طیار موجود نے، میں انہاں دے ہتھاں اُتے بنفس نفیس بیعت کر رہا ہاں۔ بیعت تواڈی ہے، تواڈی بیعت کر رہے ہاں، اور میں آپ دے چچا زاد بھائی دے ہتھاں اُتے ہتھ رکھ کے حضرت جعفر طیار دی بھی بیعت کر رہے ہاں۔ واسلمت علی یدیہ، اور میں جعفر بن طیار جو آپ دا چچا زاد بھائی ہے، کزن ہے، ان دے ہتھاں دے اُتے اسلام قبول کرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین دے سامنے اپنا سر جھکانا۔ وقد بعثت الیک بابنی ارھا بن الاسہم، تے میرا پتر ہے جس دا نام ہے ارھا، ابن اسہم کا بیٹا ارھا، میں اپنے پتر ارھا بن الاسہم نو تواڈے کول بھیج رہے ہاں۔ اسے جڑا ایلچی آیا ہے ان دے نال ہی قاصد دے نال میں اپنے بیٹے نو تواڈی خدمت وچ بھیج رہے ہاں۔ وَإِنْ شِئْتَ، تے جے تساں چاہو، تسی اگر اے چاہندے ہو، ان اتیتک بنفسی، کہ میں خود چل کے آواں تواڈی بارگاہ وچ، فعلت یا رسول اللہ، تے حضور میں اس تخت نو ٹھوکر ماراں گا تے حضور دی خدمت وچ پیش ہو جاں گا۔ فی الحال تے میں اپنا بیٹا بھیج رہا ارھا، تے حضور دی اگر خواہش ہوئی، حضور اگر چاہن گے اور مینوں بلانا چاہن گے، تے میں بنفس نفیس خود میں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو جاں گا۔ فإنی اشہد ان ما تقول حق، تے میں گواہی دینا کہ تساں جو فرمایا او حق ہے تے سچ ہے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ، تے اے اللہ رسول تواڈے، اے اللہ دے رسول تواڈے تے سلام ہوئے۔ یہ عاشق صادق دا خط ہے، حضور دے خط دے جواب وچ اس نے یہ لکھیا، چار سو رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا آ گئے، ذر افلاک سے باتیں کرنے لگے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ اچھا، اے سن حضرت اسہم نجاشی حبشہ دے بادشاہ جنہاں نے اسلام قبول کیتا۔ کچھ اور بھی مبارک ہستیاں نے جنہاں نے اسلام قبول کیتا۔ انہاں وچ سن 6 ہجری وچ فرات بن حبان حضور دے سفیر بن کے نجد دے حکمران جنہاں دا نام سمامہ بن اسال سی، اس دے کول گئے، حضور دا سنیہ پہنچایا۔ سمامہ بن اسال بھی مسلمان ہوئے، نجد دے والی نجد، اور سچی عاشق رسول بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد، بلکہ حضور دے زمانے وچ ہی مسیلمہ کذاب نے نبی ہون دا اعلان کر دیتا سی، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو خط بھی لکھیا سی کہ میں تہاڈوں نبی ہونا، تہاڈا نبی ہونا میں تسلیم کر لینا، تو تسی میرا نبی ہونا تسلیم کر لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب وچ فرمایا سی کہ تو مینوں نبی تسلیم کر یا نہ کر فرق نہیں پیندا، تو مینوں نبی نہیں تسلیم کریں گا تو میں پھر بھی اللہ دا نبی ہاں، البتہ تو ضرور جھوٹا ہے کہ میرے بعد ہون کوئی نبی آن والا نہیں، اللہ نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ ایک فتنہ سی جو چل رہا سی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک دے بعد، اس فتنہ بہت زور پکڑ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانہ خلافت دے وچ پھر جنگ ہوئی جس نو جنگ یمامہ کہندے ہیں۔ اس جنگ یمامہ دے وچ یہ نجد دا جو حکمران ہے جس کا میں نام لے رہا ہاں، ذکر کر رہا ہاں، اس دا بڑا رول ہے، بڑی نمایاں خدمات نے۔
اور پھر اس جنگ دے وچ اگرچہ ہزاراں صحابہ اور حفاظ قرآن بھی شہید ہوئے اس جنگ یمامہ وچ، لیکن یہ فتنہ بھی فروغ ہو گیا اور مسیلمہ کذاب ماریا گیا۔ پھر سن 7 ہجری وچ غسان دا بادشاہ جبلہ اس دا نام سی، یہ بھی مسلمان ہویا۔ کیسر روم دی طرفوں شام دا جو گورنر سی اس دا نام سی فروا بن عمر خزائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو پیغام پہنچیا تو یہ بھی مسلمان ہو گیا، لیکن کیسر نے تمہیں پتہ اسلام قبول نہیں کیتا سی۔ اس نے فروا بن عمر نو اپنے کول بلایا اور اسلام چھڈن دا حکم دیتا۔ فروا نے انکار کیتا تے کیسر نے روم دے بادشاہ نے پہلے اس نو قید کیتا اپنے گورنر نو اور پھر شہید کر دیتا۔ تو خدا دے اس پیارے نے دنیاوی دولت اور حکومت دی پرواہ نہیں کیتی بلکہ اپنی جان بھی دے دیتی، مگر اسلام نہیں چھوڑیا۔ پھر ایک اور خوش نصیب نے دومت الجندل دے اے والی اور حاکم سن، انہاں دا نام سی عقیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن 9 ہجری وچ اے مسلمان ہوئے۔ ذی القلاہ حمیری اے یمن اور طائف دے کچھ علاقیاں تے بادشاہ سن، اور جس ویلے اے یمن دا بادشاہ سی اپنے آپ نو خدا کہلایا کردا سی اور باقاعدہ اپنے آپ نو سجدہ کرواندا سی۔ جدوں اس تک سرکار دا پیغام پہنچیا ذی القلاہ حمیری یہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اپنے مسلمان ہون دی خوشی وچ 21 دن بطور شکرانہ اس نے 18,000 غلام آزاد کیتے۔ اور جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ خلافت آیا تو یہ اپنا تخت اور بادشاہت چھوڑ کے مدینہ منورہ وچ ایسا آ کے پھر بسیا اور ایسا آ کے رہا مدینہ شریف دے وچ کہ اس درویش نے پھر باقی ساری زندگی مدینہ منورہ وچ گزار دیتی۔ تو دوستان گرامی یہ سی سن 7 ہجری تے 8 ہجری دے کچھ واقعات جس دے وچ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دن پا کے کہ صلح حدیبیہ ہوئی سی کفار دے نال، اور 10 سالہ جنگ بندی دا معاہدہ ہویا سی، اس تو فائدہ اٹھا کے انہاں 2 سالاں میں سرکار نے مختلف بادشاہاں دی طرف تبلیغی خطوط روانہ فرمایا، جس دا پھر نتیجہ یہ ہویا کہ کچھ مسلمان ہو گئے، کئیاں نے ادب اور احترام دا اظہار کیتا لیکن مسلمان نہیں ہوئے، کئی گستاخی نال پیش آئے جویں ایران دا بادشاہ سی، اور پھر اس دا خمیازہ بھی انہیں بھگت لیا کہ اپنے پتر دے ہتھوں ہی وہ قتل ہو گیا۔ انشاءاللہ 50ویں نشست اگلے جمعے ہوئے گی، جس دے وچ پھر اسی اگے چلیں گے، غزوہ ذی کرد بیان کریں گے، غزوہ ذی کرد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔